الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے معنون عنوان کے تحت آج آپ کے ضلع سیالکوٹ علاقہ قلعہ کالروالا میں 24 اکتوبر 2020 کی تاریخ جو اب 25 اکتوبر 2020 میں بدل چکی ہے، میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند مسائل، فضائل، دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تاکہ آپ کے ذہن سے بات سلپ بھی نہ ہو اور بات سمجھ آ بھی جائے۔ میرا وعدہ ہے میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ گزشتہ سے پیوستہ بار جب میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر تھا، نمونہ اسلاف حضرت ڈاکٹر دین محمد ثاقب دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس بار وہ اللہ کی دربار میں پہنچ چکے ہیں اور رسول اللہ کی قدموں میں ان کا شمار ہے۔ میری دعا ہے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے، اور ہم تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کے فیض کو یوں ہی جاری اور ساری فرمائے۔ معزز دوستو، سرور کائنات، رحمت دو عالم، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے انبیاء کرام، اولیاء کرام، اصحاب کرام، اہل بیت عظام کو وجود ملا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کبھی نہ بنتی۔ اللہ نے اپنے نمائندوں سے بات شروع فرمائی، حضرت آدم سے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں، اور درجے کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے نبی ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر کا جتنا بڑا درجہ ہے،
اتنا درجہ اور مقام اور مرتبہ اور حیثیت اور ویلیو کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کا اظہار اللہ پاک نے معراج کی رات یوں فرما دیا تھا کہ اللہ نے حضرت رسول اللہ کو معراج کے لیے اس جگہ تک بلایا جہاں پر انبیاء کرام جو انسانوں میں مبعوث ہوئے وہ بھی نہ جا سکے، اور وہ نمائندگان خدا جو انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں وہ بھی نہ جا سکے۔ امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ کنز العمال فی ہدی خیر العباد میں فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جبرائیل امین جو زمین سے لے گیا تھا اور وہ بیت المقدس سے 7 آسمان سے شریف الاقلام اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول اب میری بس ہو گئی ہے، میری طاقت کی اخیر ہو گئی ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ تشریف لے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں فرشتوں کی سردار کی بھی پہنچ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کا رتبہ تو سب رتبوں سے بڑھ کے ہوا، اور ہمارے پاک پیغمبر کے رتبے کی وجوہات بڑے ہونے کی دوسری وجہ حضور پاک کا انبیاء کرام کی امامت کرنا ہے، انبیاء کرام کا امام بننا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاک پیغمبر نے انبیاء کرام کی امامت کی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اسی لیے حضور پاک نبوت زمانی بھی خاتم النبیین ہیں اور رتبی کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر کو اللہ نے صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء بنایا ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں نبی الانبیاء کا مطلب اور نبی کا مطلب سمجھ آئے، حضور کا رتبہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ کہ نبی تو اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھے، اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھے اور امت کے انبیاء بھی پڑھیں۔ ہمارے پاک پیغمبر کا رتبہ اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر پہ کلمہ صرف حضور کی امت نے نہیں پڑھا یا حضور کی مزید امت صرف نہیں پڑھے گی بلکہ امت کے انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ 2 مقامات پر پورا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک محتمم رہنے والی شخصیت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کلمات طیبات میں روایات لکھتے ہوئے اس بات کا محاصل لکھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا خدا اور تمہارا رب نہیں ہوں، تو لوگوں نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی تھی۔ لوگوں نے اپنے نبیوں کی روحوں کو دیکھا اور انبیاء کی ارواح نے اللہ کے رسول کی روح مبارک کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا اور عرض کیا بلا اے میرے اللہ تو کیوں ہمارا رب نہیں ہے؟ حضور کا جی ہاں کہنا سن کے انبیاء نے جی ہاں کہا، انبیاء کا جی ہاں کہنا سن کے انبیاء کی نے جی ہاں کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا رتبہ اتنا، اس جگہ بھی انبیاء اور امت کی رہبری کی ہے۔ اور معراج کی رات جب حضور کو انبیاء نے امام مانا، امام اسے مانا جاتا ہے جس کی دیانت و امانت و صداقت اور ایمان پر بندہ مطمئن ہوتا ہے، تبھی اس کے پیچھے نماز میں اللہ اکبر کرتا ہے۔ اگر کسی کی صداقت، امانت، دیانت اور اس کے ایمان کامل پر اطمینان نہ ہو تو لوگ اپنی نماز کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ انبیاء کرام نے حضور پاک کے پیچھے نماز میں ہاتھ باندھ کے حضور پر ایمان لانے کا اظہار کیا ہے۔ میری بات کا مطلب حضور نبی آخر الزمان زمانی بھی ہیں اور آخر الزمان رتبی بھی ہیں۔
یعنی جتنے ختم نبوت کے رتبے ہیں وہ بھی حضور پاک پہ ختم ہیں، اور جتنے حضور پاک کے زمانے حضور سے پہلے گزرے وہ بھی انبیاء کے زمانے حضور پہ ختم ہیں۔ نہ اب کوئی زمانی نہ اب کوئی رتبی نبی آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، قادیانیت نے دجل یہ کیا، لوگوں میں گمراہی یہ پھیلائی کہ ہم تو رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ قادیانی بظاہر جب آپ سے ملے گا وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں تو حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ سادہ مسلمان یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، بھئی ہم نے تو شروع سے آج تک سنا قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، اور اب قادیانی نے نئی منطق پیش کر دی میں ختم نبوت کا قائل ہوں۔ میرے بھائیوں، میں عوام الناس کو مخاطب ہوں اور خصوصاً انٹرنیٹ پر آئی ڈیز ہولڈرز کو مخاطب ہوں۔ یاد رکھنا، جب قادیانیت سے یوں بات ہو تو سمجھ لینا قادیانی ختم نبوت کا لفظ مانتا ہے، مطلب بدل دیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ پوچھے یہ کیا ہے، ہم کہیں گے گلاس ہے۔ ایک بندہ کہے میں گلاس مانتا ہوں لیکن وہ میز کا نام گلاس رکھ دے تو وہ گلاس نہیں مانتا۔ قادیانی بھی ایسا کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کا لفظ مانتے ہیں، ختم نبوت کا مطلب نہیں مانتے۔ قادیانی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، مہر کا معنی جس پر مہر لگے اسے اتھارٹی مل جاتی ہے۔ حضور خاتم النبیین بمعنی مہر لگانے والے نبی ہیں، لہٰذا انہوں نے مرزا غلام احمد پر مہر لگائی ہے۔ اب مرزا حضور کے فیض سے، مرزا حضور کے رتبے سے، مرزا حضور کے اکرام و احترام سے، حضور کے مرتبے سے نبوت کے درجے پر فائز ہو گیا ہے، لہٰذا ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا۔ حضور تو نبوت کی مہر لگانے والے ہیں۔ یاد رکھنا، جب قادیانی یہ دجل پیش کرے، قادیانیوں کو قادیانیوں کی زبان میں جواب دینا سیکھنا، انہیں بتانا تمہارا مرزا اپنے بارے میں اپنی تعارفی کتاب پاکٹ بک میں لکھتا ہے کہ میں اور میری بہن ہم دونوں بالکل جڑواں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری بہن کا نام جنت بی بی ہے اور میرا نام غلام احمد ہے، میری ماں کے پیٹ میں ہم دونوں جڑواں تھے۔ یوں ہوا کہ جب پیدائش کا وقت آیا میری بہن پیٹ میں پہلے نکلی اور میری بہن کے بعد 10 منٹ بعد میں نکلا اور ہم دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، صرف چند منٹ کا فرق تھا، اور یوں میں اپنی ماں کی، یوں میں اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی غلام احمد بن کے خاتم الاولاد بن گیا۔ اب مرزے نے یہاں جب خاتم کا لفظ لکھا تھا تبھی نبوت کا دعویٰ نہیں، مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، تبھی اس نے خود کو ایک اچھے انسان ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد، جو جھوٹ بولتا ہے رب اس کی مت مار دیتا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا لکھ رہا، کیا کہہ رہا، کیا بتا رہا، کیا سن رہا، وہ سب کچھ خلط ملط کر کے مسئلے کو خراب کر دیتا ہے۔ قادیانی نے تو اپنے تعارف میں خود کو خاتم الاولاد لکھا، اور جب باری آئی نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے کی، شیطان نے قادیانیوں کو نائی پٹی پڑھانے کے لیے مرزے کی مت ماری، تو مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا جی میں نبی ہوں۔ خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، معنی بدل کے مسلمانوں میں دجل کا دروازہ کھولا، تو اب بڑے آسانی سے ہم قادیانیوں کو منہ توڑ کے جواب دے سکتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر ہے، مہر سے نبوت نعوذ باللہ جاری ہے۔ تو آؤ مرزے کی ماں اور مرزے کی ماں کی رحم اور مرزے کی ماں کے پیٹ کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے مرزے نے خود کو خاتم الاولاد اپنے والدین کا لکھا۔ ختم کا معنی مہر، مہر کا معنی جاری ہونا، یہ معنی جو نبوت پہ کرتے ہو یہ معنی مرزے کی اور بہن بھائیوں پہ کرو۔ اگر خاتم کا معنی جاری رہنا ہے، مہر لگ کے نایا، مہر لگ کے نایا، مہر لگ کے نایا، یہی معنی ہے، تو پھر بتاؤ تمہارے مرزے کی اماں جان کی پیٹ سے مہر لگ کے نایا، مہر لگ کے نایا، قیامت تک اولاد جاری رہے گی۔ اگر تمہیں یہ معنی پسند ہے تو پھر ادھر بھی رکھ لو، معنی پسند نہیں ہے تو نبوت پہ ڈاکہ ہم نہیں مارنے دیں گے۔
ہم ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اس لیے خاتم النبیین حضور رتبی بھی ہیں، خاتم النبیین حضور زمانی بھی ہیں. زمانی کا معنی حضور کے بعد کسی اور نبی کا زمانہ نہیں آنا. رتبی کا معنی جتنے رتبے، جتنے مرتبے، جتنے مقام، جتنی حیثیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، ان جیسا بھی اس میعاد میں کسی اور کو نہیں ملنا. میرے بھائیوں، یہ میں نے تمہید کے طور پہ بات کی ہے. اب میں ذرا نبوت پہ بات کرتا ہوں. قادیانیوں سے جب بات ہو دل چھوٹا نہ کیا کرو، چہرے پر نشان نہ لایا کرو، لہجہ نرم اور موقف گرم رکھ کے بات کیا کرو. قائد ملت اسلامیہ استاد ذی المکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اہل باطل سے ٹکر ہو یا اہل کفر سے ٹکر ہو، لہجہ نرم اور موقف گرم رکھ کے بات کرو. پھر لہجہ نرم اور موقف گرم کی شرح یوں بیان فرماتے، کہتے لہجہ نرم کا معنی دلیل سے بات کرو، موقف گرم کا معنی ایسی بات پیش کرو کہ وہ توڑ نہ سکے. قادیانیت سے جب بات ہو پریشان نہ ہوا کرو، مغلوب نہ ہوا کرو، دل میں نہ ڈر جایا کرو. اس کی وجہ ڈر ایسی مصیبت ہے، مغلوبیت ایسی لعنت ہے. جب بندہ کسی کا روب اپنے دماغ میں لیتا ہے. دا کی آف سکسیس میں ایک کامن ایک یہودی آتھر اور مؤلف ہے، وہ لکھتا ہے ذہن کے 80 خلیات ہیں جس سے بندہ سوچ کر گفتگو کرتا ہے، سوچ کر جواب دیتا ہے. کہتے ہیں زیادہ غم ہو، زیادہ خوف ہو یا زیادہ خوشی ہو، ان 3 لمحات میں بندے کے 60 خلیے سوچ والے بند ہو جاتے ہیں، 20 کھلے رہتے ہیں. مخالف 80 خلیے سے سوچ کر سوال کرے گا، ہم مجیب جواب دینے والے 20 خلیات سے جواب دیں گے تو جواب بن نہیں پائے گا. اس لیے دماغ کو ٹھنڈا، لہجے کو ٹھنڈا، موقف کو گرم اور دلیل کے ساتھ پیش کیا کرو. قادیانیوں سے جب بات ہو انہیں کہو ہم مان گئے بالفرض والمحال. اگر قادیانیوں میں نبی تمہارا سچا بھی ہوتا، آؤ ذرا نبوت کی صفات، نبوت کے درجات، نبوت کے مقامات، نبوت کی اجزائے ترکیبیہ مرزے میں ثابت کرو. نبی کسے کہتے ہیں، نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ہم یہ بات بلا خوف تردید کہتے ہیں. نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں ملتی. نبوت رب کا انتخاب ہوتا ہے، یہ عبادت پہ نہیں ہے، یہ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے. لیکن جس کو عطا ہوتی ہے وہ ہوتا کون ہے، اس میں صفات کیا ہے، اس میں مقامات کیا ہیں، اس میں رتبات کیا ہیں، اس میں اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں. تو میرے بھائیوں، نبوت کے لیے 4 چیزیں کامن ہیں. دنیا کا ہر مذہب جو آسمانی مذہب ہے، وہ یہودیت ہو تب، عیسائیت ہو تب، وہ صابیت ہو تب، وہ اسلام ہو تب، یہ چاروں مانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو ذو وحی ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو مفروض الاتباع ہو. 4 چیزیں اس میں ہوں. نمبر 1 انسانیت کا اعلیٰ درجہ رکھے. نمبر 2 ذو وحی ہو، اللہ اس پہ اپنا پیغام بھیجے. نمبر 3 وہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو. نمبر 4 مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا امت پر فرض ہو. قادیانیوں سے ایک ایک پوائنٹ پر بات کرنا شروع کر دیں. جی سب سے پہلی بات، اعلیٰ درجے کا انسان ہو. یہاں پر ایک دفعہ دخل مقدر کر دوں، کوئی بندہ کہے اس نے اپنے جیسا انسان کہا، میں یوں نہیں کہہ رہا. اعلیٰ درجے کا انسان. یہ عام پانی جو نالیوں میں چل رہا ہے یہ بھی پانی ہے، اور جو زمزم کا پیتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے، وہ بھی پانی ہے. رتبے میں فرق ہے. یہ پانی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا پانی. جس پتھر پہ ہم سجدہ کرتے ہیں یا جوتیاں اتارتے ہیں یہ بھی پتھر ہے، اور جسے چومتے ہیں وہ حجر اسود، وہ بھی پتھر ہے، کوئی نگینا نہیں ہے، لیکن یہ پتھر ہے، وہ اعلیٰ درجے کا پتھر ہے. اس لیے میرے پہ اعتراض یوں نہ کرنا کہ دیوبند نے نبی کو اپنے جیسا انسان کہا ہے. نہیں نہیں، اعلیٰ درجے کا انسان جس کے قریب گناہ اور خطا پہنچ نہیں سکتی. سننا، سب سے پہلے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. او مرزے پر بات کرتے ہیں. مرزا انسان بھی تھا یا نہیں؟
جب یہ بات کریں گے سامنے والا ہنسے گا، جو ناواقف ہوں گے وہ متعجب ہوں گے، بھئی یہ کوئی بات ہے؟ مرزے کی ماں باپ ہے، مرزے کا خاندان ہے، مرزے کی بود و باش ہے، مرزے کا معاشرت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بھئی وہ انسان نہیں تو کیا تھا؟ یہ تم تعصب پہ بات کر رہے ہو۔ بابا ہم تعصب پہ بات نہیں کرتے، ہم تسلب پہ بات کرتے ہیں۔ تعصب کہتے ہیں نفرت، آنکھیں بند کر کے بندہ مشین چلا دے۔ تسلب کہتے ہیں دلیل کی دنیا میں بات کرنا۔ ہم تسلب پہ بات کرتے ہیں، ہم تعصب پہ بات نہیں کرتے۔ آؤ مرزے کی کتب کھولتے ہیں، کھولیے مرزے کی کتاب۔ یہ براہین جو مرزے نے آج کل لکھ کے عام کر دی ہے، مرزے کی خزائن اٹھائیے جسے انہوں نے روحانی خزائن کا نام دیا ہے، اور امت مسلمہ اسے شیطانی خزائن کا نام دیتی ہے۔ اس میں مرزے نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مقام کے لیے کیا لکھا ہے؟ ایک بندے کو اپنے لیے شعر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میری بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے بھائی نہ میں آدم ذات ہوں انسانوں کی جائے نفرت، میں انسانوں کی آر ہوں، نہ میں آدم ذات ہوں بلکہ انسانوں کا مقام نفرت ہوں، انسانوں کے لیے باعث شرم ہو، میں آدم ذات نہیں ہوں۔ یاد رکھنا انسان وہ ہے جو آدم ذات ہو، انسان وہ ہے جو حضرت آدم کی اولاد ہو، انسان وہ ہے جو حضرت آدم کی نسل سے ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن کریم نے حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ بتایا ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ نے انسانیت کی بات حضرت آدم کی اولاد سے کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کے انسانیت کو رتبہ دیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرما کر انسانیت کو رتبہ، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ مرزے نے کہا میں انسانوں کی جائے نفرت ہوں، انسانوں کی آر ہوں، میں آدم ذات نہیں ہوں۔ جب مرزا خود کو آدم ذات نہیں کہتا، ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اسے انسانیت میں داخل کرنے میں، ہمیں زیادہ جو ہے نا کیا کہتے کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے ہم مرزے کو انسان بنائیں۔ مرزے کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، پرسنلی اسٹیٹمنٹ، ایک بندے کے اپنے لیے ایتھارٹی ہوتی ہے جسے علماء کہتے ہیں اقرار حجت ملزمہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کہہ دے یہ قتل میں نے کیا ہے، جج ایویڈنس نہیں مانگتا، ثبوت نہیں مانگتا، دلیل نہیں مانگتا، آئی وٹنس نہیں مانگتا، گواہ نہیں مانگتا، چشم دید نہیں مانگتا، بلکہ جج کہتا ہے اس بندے کا اقرار اس کی پھانسی کے لیے ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکانے کے لیے کافی ہے۔ مرزے نے اپنے لیے یہ اقرار کیا ہے میں آدم ذات نہیں ہوں، میں انسانوں کی جائے نفرت ہوں، انسانوں کی آر ہوں۔ قادیانیوں آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ میدان میں، خدا کی قسم رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، تمہیں نجات بھی ملے گی، ہم تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے، تمہیں سلام بھی کریں گے، لیکن تمہیں قادیانی مربیوں نے، قادیانی مولویوں نے، قادیانی مولویوں کے گماشتوں نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، تمہیں مرزے کے فضائل سنائے ہیں، لمبی چوڑی باتیں سنائی ہیں، اور مرزے کی اپنی تحریر ہے، روحانی خزائن کی جلد پنجم ہے۔ مرزا خود کہتا ہے انسانوں کی آر ہو، انسانوں کی جائے نفرت ہو، میں آدم ذات نہیں ہوں۔ جب وہ خود کو انسانوں کی نفرت مانے، جب خود کو انسانوں کی آر مانے، جب خود کو حضرت آدم کی اولاد نہ مانے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے یا حیوان ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن مرزا انسان ہوتا تو خود کو آدم ذات کہتا۔ سیاہی تمہاری ہے، وقت تمہارا ہے، کاغذ تمہارا ہے، کتاب تمہاری ہے، قلم مرزے کا ہے، چھاپا تم نے ہے، حوالہ نہ ہو میری سزا موت ہے۔ لیکن اگر حوالہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، تحریر موجود ہے، انمٹ نقوش موجود ہے، تو پھر مانو مرزا انسان نہیں ہے۔ نبوت کے لیے اجزائے ترکیبیہ یہ ہیں، نبوت کے لیے صفات یہ ہے، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا جزء ترکیب یہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ اعلیٰ درجہ تو دور رہا، مرزا خود کو ادنا انسان بھی نہیں مانتا۔
جب وہ خود کو انسان بھی نہیں مانتا تو پہلی شک تو گئی نا. چل اگلی تے گل کر لیندے ہیں. نمبر 2 ذو وحی ہو. لیکن اس کے لیے پہلی شرط یاد رکھنا، یہ چاروں شرطیں جو ہے نا یہ اتفاقی نہیں ہے، اعتراضی ہیں، کمپلسری ہے، یہ الیکٹیو نہیں ہے جس پر رکھے آپ کی مرضی ہے، نہیں. نمبر 2 ذو وحی ہو، اس پر وحی آتی ہو. وحی کس پہ آتی ہے؟ رجالا نوحی الیک. رجال انسان کو کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں وہ انسان ہو جس کی طرف اللہ وحی بھیجتا ہے. تو مرزے نے جو وحی بتائی ہے نا وہ جھوٹ بولا ہے، خود کو آدم ذات بھی نہیں مانتا، تو وحی کہاں گئی؟ ذو وحی کہاں ہوا؟ اور وحی کے لیے فرشتہ آتا ہے. مرزا کہتے ہیں میرے پاس ٹیچی ٹیچی آتا ہے. یہ ٹیچی ٹیچی کون سا ہے؟ ذرا اس اینجل کی ہمیں تھوڑی بہت کوئی ڈیفینیشن تو بتا دو. یہ کیسا ذو وحی ہے؟ یہ کیسا ہے؟ نمبر 3 معصوم عن الخطا. نبوت کے لیے جزء ترکیب میں اہم جز ہے، گناہوں سے معصوم. وہ اتنا گناہوں سے معصوم ہوتا ہے 7 کمروں کے 7 دروازوں کو 7 تالے لگ چکے ہیں. اور خوبصورت حسینہ جمیلہ وقت کے بادشاہ کی بیوی بادشاہ زادی خود فریفتہ ہو چکی ہے اور اسے کہتی ہے قالت ہیت لک، میں نے اپنا جسم تجھے حوالے کر دیا ہے، تو جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے. تو قریب تو آ، تو میری چاہت، تو میری سانس، تو میری محبت، تو میری زندگی وہ لالچ دے رہی ہے. وقت کا نبی اس کمرے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. قرآن کریم نے کہا برہان ربی اس کے پاس تھا، نبی تھا نا، اس نے ارادہ کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ میں قرآن نے پہلی بات عورت کی ذکر کی ہے. وَهَمَّ بِهَا وہ کیا تھا؟ اس کا ارادہ گناہ والا، ان کا ارادہ گناہ سے چھٹکارے والا. یوسف علیہ السلام پھرے ہیں، دیکھا ہے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ تو سبب ہے نا کہ چابی چاہیے. ان کی نظر تو مسبب الاسباب پہ تھی. اس لیے کہتے ہیں جب سب دروازے بند ہو جائیں پھر ایک دروازہ یقیناً کھلا رہتا ہے. یہ اس تالے کی طرف بڑھے ہیں، کیا تالا، کیا کنڈا، کیا دروازہ بند، ایک کھلا، دوسرا کھلا، 7 کھل گئے. نبوت تو اتنی گناہوں سے بچتی ہے. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نبی کے گناہ نہیں ہوتے، جسے گناہ سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حتیٰ توارمت قدما. رسول اقدس اتنی لمبی نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، قدم مبارک میں ورم آ جاتا. یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کی ہر چیز معاف فرما دی ہے، آپ پھر بھی یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پڑھتا ہوں. نبی تو گناہوں سے دور ہے، نبی تو غلطی سے دور ہے، نبی تو فحاشی کاموں سے دور ہے. اللہ کے رسول جب عورتوں کو بیعت فرماتے تھے، خواتین صحابیات کو بیعت فرماتے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین. یہ آیت کریمہ سورۃ ممتحنہ کی اٹھائیں، اس کی شرح اٹھائیں، تفاسیر اٹھائیں. اللہ کے رسول نے کبھی بیعت کرتے وقت کسی نامحرم خاتون کا ہاتھ نہیں پکڑا، اسے چھوا نہیں ہے، بے پردگی کی بات نہیں کی، بد نظری کا معاملہ نہیں رکھا. اپنے پاس پانی کا ایک چھوٹا سا برتن منگوایا، اس میں اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، توبہ کے کلمات کہے، بیعت کے کلمات فرمائے، وہ پانی عورتوں کی طرف بھیج دیا. عورتوں نے اس پانی میں ہاتھ رکھا، ان کی بیعت ہو گئی ہے، وقت کی صحابیات بنی ہیں، اس دھرتی میں سب سے افضل ترین عورتیں بنی ہیں. اللہ کے رسول میں حیا اتنا تھا. آؤ مرزے کی بدبودار زندگی کھولتے ہیں. خدا کی قسم سنجیدہ محفل میں مرزے کی زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. مرزے کی بدبودار زندگی کو ڈسکس کرنا یوں
یوں سنجیدہ محفل میں اپنے لیے باعث نفرت سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات صرف نقل کفر نباشت کے اصول کے تحت عرض کرتا ہوں، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد سیرت المہدی کی جلد اول میں اپنے باپ کی سیرت، اپنے باپ کا کردار اور کریکٹر لکھ کر کہتا ہے میرے ابو ایسے تھے، ایسے سادے تھے، ایسے سادے تھے۔ خود لکھتا ہے ایک مائی صاحبہ ان کے گھر خدمت کرتی تھی، ایک رات ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ وہ مائی کوئی ابو کی رشتہ دار بھی نہیں تھی، کوئی محرم بھی نہیں تھی، وہ نبوت کی عقیدت کے صدقے ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اس رات بڑی سردی تھی، اس مائی کو پتہ نہ چلا میں مرزے کی ٹانگ دبا رہی ہوں خلوت میں یا پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں۔ وہ پلنگ کی لکڑی دبا رہی تھی، اتنے میں ابو نے کہا آج تے سردی وڈی ہے، آج تو سردی بہت ہے۔ وہ کہنے لگی جی تاؤں تے تواڈے لتا لکڑی وانگ ہو گئے نا، تبھی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لکڑی دبا رہی تھی اور مرزا کیا دبا رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں اس نامحرم کا اس گھر میں رشتہ کیا تھا، اس نامحرم کا خلوت میں آمد کیا تھی، اس کو کس نے اختیار دیا تھا؟ وہ ان کے پاؤں دبائے، تم کہتے ہو یہ نبی ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا چھوڑو ادنا انسان بھی نہیں لگتا۔ یار معصوم عن الخطا ہوتا ہے، معصوم عصمت سے نکلا ہے، عصمت بچانے کو کہتے ہیں، یوں عزتیں لٹوانے کو نہیں کہتے۔ یہ مرزا عقل سے پیدل جو اپنی بیوی کے شلوار کو بطور پگڑی استعمال کر کے کہے ہاں کبھی کبھی مجھے بھی حیض آتا ہے، یہ مرزا جو منسز اپنے لیے استعمال کرنے کی بات کرے، آپ اسے معصوم عن الخطا کہتے ہو؟ کہتے ہیں 4000 جنتیوں کی عقل، ایک جنتی کی عقل 4000 انسانوں کے برابر، 4000 جنتیوں کی عقل ایک عام نبی کا رتبہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور عام نبیوں کو چھوڑیے، امام الانبیاء کی عقل محترم کہاں پہنچی ہوگی، سمجھ کہاں گئی ہوگی، فہم اور فراست کہاں پہنچی ہوگی؟ آج تک امت حضور کے فرامین کا حل بتا کر کتنی وجوہات سے استنباط کر چکی ہے، اس کا استقصاء نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نبوت کی فہم اور فراست ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے، اوتیت جوامع الکلم، میں جملہ ایک کہتا ہوں مسئلے کئی نکلتے ہیں۔ حضور فہم و فراست کے امام۔ اور مرزا، یہ مرزا بشیر احمد کہتے ہیں ابو جی اتنے سادے سن، ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے، ایک جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے، ڈھیلے سے پیشاب خشک کیا جاتا ہے، گڑ کو کھایا جاتا ہے، بعض اوقات ابو بھول کے گڑ سے پیشاب خشک کرتے اور پیشاب والی ڈھیلوں کو نوش فرما جایا کرتے تھے۔ چل لو یہ عقل کا جنازہ ہے، یہ عقل ہے، یہ عقل کا ماتم ہے، یہ عقل ہے، یہ فہم و فراست ہے۔ اور تیسری چیز تو معصوم عن الخطا، اور یہ تو گناہوں کا پتلا ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، نبی کے لیے شرط مفروض الاتباع ہو، اس کی بات ماننا فرض ہو۔ کیوں اس کی بات ماننا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ وہ مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، ایسے ہے نا، مدین کی طرف، عاد کی طرف، سمود کی، قرآن نے ایک ایک کہا ہے، وَإِلَى سَمُودَ وَإِلَى، ایک ایک کا جملہ، میں نے بھیجا، میں نے بھیجا، میں نے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، اللہ نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہم نے آپ کو بھیجا۔ مرزا مبعوث من اللہ تو کیا، انگریز کا خود کاشتہ پودا مبعوث من الانجلیز ہے، جسے انگریز نے بھیجا ہے، جو انگریز کی مزعومہ خلافت کاذبہ کے تقویم اور اس کی مضبوطی کے لیے، تمکین کے لیے کام کرتا ہے، اور انگریز کا ٹاؤٹ ہے۔ اور انگریز کی ٹاؤٹی کرتے ہوئے مرزے نے کہا چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اس لیے کیوں انگریز جہاد سے کانپتا ہے، انگریز کا جہاد سے کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ مجاہد سے انگریز کافر ڈرتا ہے، کیونکہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتا اور دشمن موت سے ڈرتا ہے، اس لیے انگریز مجاہد سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ انگریز کو خوش کرنے کے لیے، ان کی حمایت کے لینے کے لیے جہاد کو منسوخ کر کے اپنا معجزہ بتا رہا ہے۔
ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فوت ہوتے وقت کہا تھا میری زندگی بزدلوں کے لیے موت کا پیغام ہے. مسلمانوں کو تم کیا جانو, جذبہ جہاد کو تم کیا سمجھو. قرآن کریم کہتے کہ جب صحابہ کرام میدان جہاد میں اترتے تو انہیں اونگ آنا شروع ہو جاتی. اونگ آنا, نیند, یہاں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں لیکن ان کا تثبیت قلب اتنا تھا, ان کا ایمان اتنا تھا, تربیت رسول میں یہ اس رتبے پر پہنچ چکے تھے کہ سامنے چلتی اور کھٹکتی تلواریں دیکھ کے بھی انہیں سکون کی نیند آ جاتی تھی. کیوں؟ وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے. وہ کہتے تھے نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہم وہ لوگ ہیں, حضرت عقبہ بن عامر کے تاریخی گولڈن چین ایک سنہری لفظ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں, ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کو خدا کی عبادت پہ ڈالنے آئے ہیں. لیکن مرزے نے اس جہاد کو منسوخ کیا. کیا منسوخ ہوا؟ اپنے نظام میں منسوخ کیا, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو یوں نہیں ہوگا. اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار, اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. میرے رب نے دو جماعتوں کو, دو گروہوں کو, دو طبقوں کو, دو لشکروں کو جہنم سے یوں آزاد کر دیا ہے جیسے پلیتی سے دودھ کو آزاد اور دور کر دیا جاتا ہے, جیسے بعد المشرقین مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے, ایسے وہ جہنم سے آزاد اور بری ہو چکے ہیں. نمبر 1 جو ہندوستان سے جہاد کریں گے, نمبر 2 جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے علیہ السلام. اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. اور قرآن کریم نے ان کے لیے کیا کیا رتبے, مقام, درجے بتائے ہیں. اور مرزا اس کو کہتے جی میں منسوخ کر رہا ہوں. کیوں؟ تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں, کیوں؟ تمہیں اپنی موت نظر آتی ہے. اور سنو, نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے تبھی مفروض الاتباع ہوتا ہے, اس کی بات ماننا فرض ہوتی ہے. جب مرزا مبعوث من اللہ نہیں ہے, مبعوث من الانجلیز اور انگریز ہے, تو اس کی بات ماننا کہاں سے فرض ہو گئی؟ تو یہ نبوت کی 4 اجزائے ترکیبیہ ہیں, یہ نبوت کے صفات ہیں, نبوت کے درجات ہیں, رتبات ہیں, مقامات ہیں. ان کو سامنے رکھ کے بھی مرزا پھر بھی عام نبی بھی نہیں بنتا, چہ جائے کہ اسے ختم نبوت کی مہر لگی ہو. سبحان اللہ, عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. یہ تو وہی بات ہے, میراثی چوری میں پکڑا گیا, لوگوں نے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے دھکے دے دے کے دھرے دھرے لان تان کر کے گھر کے دروازے تک پہنچایا, تو میراثی گدھے سے اترا, اپنی بیوی کے سامنے سینہ تان کے کہتا ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی مجھے گدھے سے گرا دیں, لیکن اللہ نے عزت دی ہے, میں نہ گر سکا. یہ مرزا, یہ ختم نبوت کی بول لگی ہے. اے منہ تے میسور دی دال. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات, مرزائیوں کو یہی ملا جو عقل, علم, فہم, فراست, حسن کا جنازہ نکلا, یہ ملا. ویسے حقیقت ہے من عادى لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کا اعلان ہے جو میرے دوست کے ساتھ جنگ کرے, دشمنی رکھے, میرے طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے نا, مخالف ایک دوسرے کے ساتھ جب تک گدو کرتے ہیں, جب مٹھ بھیڑ ہوتی ہے, تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی سے لڑتے ہوئے یہ چاہتی ہے کہ میں اس کی اعلیٰ ترین چیز کو ختم کروں. تو سب سے اعلیٰ ترین چیز تو دماغ ہے نا. مرزے نے ولی اللہ کیا, نبی اللہ سے نعوذ باللہ جنگ لی ہے, اور مرزے نے یہ تمام معاملات رکھ کے, تمام باتیں سامنے رکھ کے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, تو رب نے اعلیٰ ترین چیز عقل ہوتی ہے نا, تو انہاں دی مت مار دیتی ہے. اب جس کی مت ماری جائے اس سے بات کیا کرنا. کسی کی مت ماری گئی تھی نا, تو اس کو پاگل خانے میں لے گئے, بند ہو گیا. پاگل خانے کو اصول ہے, اور 15 دن بعد وہاں پر سائیکی کا ڈاکٹر آتا ہے, وہ جا کر چیک کرتا ہے کہ کوئی پاگل سے آنا ہو گیا تو نکال لو, یا اس کو اتنے دن دے دو. اس نے وزٹ کیا تو ایک بارک سے آواز آئی, مجھے باہر نکالیں, میں عقل مند ہوں, ایسے مجھے پکڑا ہوا ہے. ڈاکٹر قریب ہوا, اس نے کہا پاگل خانے میں آنے والا ہر پاگل یہی کہتا ہے میں عقل مند ہوں, تو آخر تو کیڑا تیر مارا ہے, گل کیڑی, میں عقل مند ہوں, میرے پاس دلیل ہے. انہوں نے کہا دلیل دو. کہا میں کتاب کا مؤلف اور مصنف ہوں, میں نے کتابیں لکھی ہیں اور میں نے بڑا کام کیا ہے, گھوڑوں کی صفات لکھی ہیں, 2,000 صفحات پہ لکھی ہیں.
انہوں نے کہا اچھا واقعی عقل مند. انہوں نے کہا جی 2 منٹ انہوں لے آؤ نا. سپریڈنٹ جیل کے کمرے میں لے گیا. سپریڈنٹ جیل کو ڈاکٹر نے بلوایا. جیل کے انتظامیہ آ گئی. ہاں بھئی آپ اسے پکڑ لائے. کہ جی پکڑ لائے. کہ جی پاگل ہے. کہ پاگل کیسے ہے, یہ تو کتابیں لکھنے والا ہے. لکھی ہے اس نے کتاب؟ انہوں نے کہا جی لکھی ہے. 2000 صفحات پر چھپی ہوئی کتاب جس کا یہ مؤلف تو انہوں نے سامنے رکھ دی. ڈاکٹر کی حیرت کے انتہا نہ رہی. اتنا بڑا آتھر مصنف مؤلف ہے جو لکھتا ہے, اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیا یار. تو اس نے کہا دیکھیں گھوڑوں کی صفات پر انسائکلوپیڈیا اس نے لکھا ہے. جی واہ واہ بڑی بات ہے. انہوں نے پہلے صفحے پہ دیکھا تو واقعی 2000 صفحات تھے. تو جب اس نے کتاب دیکھی نا تو ڈاکٹر کو سمجھ آ گیا کہ اسے کیوں پکڑا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. 1999 صفحوں پہ لکھا تھا دگڑ 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 دگڑ. اور نے کہا اس وجہ کو لسینوں بند کیتے ہیں. مرزا عقل و علم و فہم و فراست کا جنازہ یہ تمہیں ملا, یہی ملا یار. میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں. اللہ نے واقعی مت مار دی ہے ان کی. اور میرے دوستو یہ جب آپ کے پاس اصول دلائل موقف فضائل مسائل ہوں, آپ کیوں قادیانیوں سے ڈر کے بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں سینہ چھوٹا کریں؟ ہم کیوں اس بات پر آگے سامنے لا کر قادیانیوں کے معاملے کو ساتھ لائیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نے سینہ اٹھا کر بات کریں اور ختم نبوت کے غلام بن کے بات کریں. آپ نے جو صفات بیان کی ہیں کوئی انکار کرے تو کس طرح سمجھائیں؟ لہجہ نرم اور موقف گرم پہ سمجھائیں. مانے نہ مانے اپنے مذہب کی تبلیغ کرے تو اسے حکومت کے حوالے کریں. سمجھائیں سمجھے. قادیانیوں سے جو عوام ہے نا ان کی یہ بہت سادی ہوتی ہے بعض اوقات, اور کچھ عوام شاطر بھی ہے. تو ان کو طریقے سے سمجھائیں, سلیقے سے سمجھائیں, دلیل سے سمجھائیں. مانے تو ٹھیک ہے ورنہ بات فائنل ہو جائے گی. ایک قادیانی فیملی کی میرے سے بات ہوئی. مجھے کہنے لگے مسلم شریف میں 3 چاند طلوع ہوں گے پھر آخر میں ایک نبی آئے گا. صحیح حدیث ہے. تو 3 چاند طلوع ہوئے تھے, ان میں یہ نشانیاں تھیں. اس کے بعد مرزا صاحب پیدا ہو گئے. میں نے اس کو دیکھا, عقل مند آدمی, پڑھا لکھا بندہ. میں نے کہا آپ نے مسلم شریف دیکھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے. وہی جو مرزا نے ترجمہ کر رکھا تھا. میں نے کہا صحیح مسلم سے یہ حدیث مجھے ڈھونڈ دے, میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. ہم نے اسے بٹھایا, اپنے قریب بٹھایا, کھانا کھلایا, اسے پیار سے سمجھایا. وہ دن یہ دن اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج دی. وہ لے گیا مجھے, میں نے لکھا ہوا ہے کتنے لکھا پہ. کیسی جھوٹ بول کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں. کیسا جھوٹ بات کرنے میں. قادیانی ذرہ برابر بھی بات آپ سے نہیں کر سکتا. ایک قادیانی ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, کون ہیں, مجھ سے بات کریں, اپنے فرقے کا نام بتائیں, پھر میں آپ سے بات کروں گا. میں نے اسے کہا میں جو بھی ہوں نا قادیانیت کے مسئلے پہ ان سب کا میں نمائندہ ہوں. اس مسئلے پر میں ان سب کا نمائندہ ہوں. اسی سارے دا اتفاق ہے, تیرا اسلام نال کوئی واسطہ کوئی نہیں. میں گھر کے مسئلے گھر میں طے کر لوں گا. تو اس لیے میرے بھائیوں کھلے طور پہ سینہ اٹھا کر بات کرنا سیکھیں. تو آپ نے سوال جواب کا جو طریقہ کیا لکھا ہے فیس بک پر مرتب کیا, اس کا جواب فیس بک پر آپ ہمارا پیج دیکھ لیں, اس میں پوری تفصیل موجود نظر آئے گی آپ کو. تو اس مسئلے پہ نہ دل چھوٹا کرنا ہے نہ منہ چھوٹا کرنا ہے. ہمارے پاس دلیل کی دنیا میں بات موجود ہے, اور جب بات فائنل ہو تو پھر اس پر چھپ چھپا کے لبی لپٹی سے بات نہیں کرتے, کھلے عام بات کرتے ہیں اور کھلے عام ثبوت سے پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.